بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ 115۔ اب اللہ نے اس کے دعا کے جواب میں یوں فرمایا، قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، بے شک میں اس کو یعنی اس دسترخوان کو تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول فرمائی، لیکن پھر کیا فرمایا؟ یہ تم نے معجزے کا مطالبہ کیا ہے، اب پھر سن لو، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے انکار کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پھر اس کے بعد تم میں سے اگر کسی نے جس نے بھی کفر کیا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا عذاب عالمین میں سے میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اب یہ دھمکی بہت سخت تھی، لہذا اس کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ آیا یہ دسترخوان پھر نازل ہوا یا اتنی شدید دھمکی سن کے حواریین نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یہ کام نہ کرے، کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ہم میں سے گڑبڑ ہو اور ہم پر عذاب آ جائے۔ اس میں اختلاف ہے اور اس کی تفصیلات ہیں کہ جن کا پھر ذکر نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں جو بہت مختلف تفاسیر میں اور پھر جو موجودہ انجیلیں ہیں ان سے بات کی گئی ہے، تو ہم زیادہ تفاصیل میں نہیں جاتے ابھی۔ اتنا عرض کیا کہ بعض کہتے ہیں کہ نازل ہوا تھا لیکن موجودہ انجیلوں میں جو ابھی موجود ہے اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی بات یعنی اس واقعے کے ساتھ تھی جس سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو انہوں نے عقائد بنائے ہوئے ہیں ان پہ حرف آتا تھا، لہذا جہاں باقی تعریف کی گئی یہ بھی تعریف کر دی گئی انجیل میں اور یہ حذف کر دیا گیا۔ اور دوسرا گروہ جو وہ کہتا ہے کہ یہ جو دسترخوان تھا یہ نازل ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ جب اللہ نے اتنی سخت بات کی تو حواریین نے کہا کہ ہم اس کے بغیر ہی راضی ہیں، یعنی یہ دسترخوان نازل نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ جو اگلی آیات ہیں 116 سے 120 تک، 5 آیات، تو ہو سکتا ہے کہ ان پر نسبتاً وقت ہمارا زیادہ لگے، لیکن بہت زیادہ اہمیت کی حامل آیات ہیں۔ یہ خداوند عالم قیامت کے دن کا منظر بیان کر رہا ہے کہ اللہ قرآن مجید نے بڑا واضح طور پر بتایا ہے کہ روز قیامت خداوند عالم ایک ایسی عظیم عدالت قائم کرے گا کہ جس میں تمام انسان، اولیاء، انبیاء سب سے سوال کیا جائے گا، یعنی سب کو اللہ کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ حقیقی چہرہ جو قیامت کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دکھائے، اور انبیاء کی رسپانس کیسی ہوگی۔ تو مسیحیوں نے تحریف کی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کا شکار ہوئے، جو قرآن نے منع کیا ہے، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب قیامت کے دن جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کیا، حضرت عیسیٰ سے اللہ کیا سوال کرے گا، حضرت عیسیٰ کیا جواب دیں گے، اور وہ جو افراد تھے جنہوں نے یہ غلط حرکت کی تھی ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ اللہ سے کیا کریں گے، سفارش کریں گے، برات کریں گے، کیا کریں گے، یہ ان آیات میں بتایا گیا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہمارے لیے بھی ہے کہ جو ایسی باتیں منسوب کریں گے پاک ہستیوں کی طرف کہ جو انہوں نے خود اپنے بارے میں نہیں کی ہوئی اور جو خلاف قرآن ہے، آیات قرآن ہے، تو قیامت کے دن یہی ہونے والا ہے۔ اللہ نے یہ بات بتائی اسی لیے کہ قیامت کے دن
اگر تم میرے مقدس بندوں کے بارے میں اپنے پاس سے گھڑ کے چیزیں بنا لو گے تو وہ قیامت کے دن جب خدا ان سے پوچھے گا تم نے کہا تھا، آپ لوگوں نے ان سے کہا تھا، تو وہ یہ جواب دیں. تو اس کو ذرا توجہ سے سنیے. اللہ العلی العظیم.